یہ کہانی ایک ایسی ڈاکٹر کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی جان بچانے کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن ایک رات اس کے ساتھ وہ ہوا جس کو سن کر تم میں سے بہت سے لوگ شوق ہو جاؤ گے، اور ایسا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا کرائم ہوتا ہے جسے شاید چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی حقیقت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کرائم میں صرف ایک جان ہی نہیں جاتی، بلکہ شاید اس کرائم کے پیچھے کچھ ایسے راز ہیں جن کو لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو اس میں انوالو ہیں جو اپنے آپ کو سامنے نہیں لانا چاہتے۔ آج میں تم لوگوں کو اس کیس کی تفصیلات کے بارے میں بتاؤں گا، کچھ ایسے پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید لوگوں سے چھپائے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ لیٹس واچ دس ویڈیو۔ ڈاکٹر تولما جو سیکنڈ ایئر کی پوسٹ گریجویٹ ٹرینی تھی، جو آجیکار میڈیکل کالج میں چیسٹ میڈیسن کی ٹریننگ حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر تولما واز ویری ہارڈ ورکنگ ڈاکٹر، جو اپنا کام بخوبی نبھا رہی تھی، اپنا فرض بخوبی نبھا رہی تھی، پیشنٹس کو چیک کرتی تھی، ٹائم ٹو ٹائم ان کی میڈیکیشنز کا خیال رکھتی تھی۔ شی واز اے ڈیڈ آنیسٹ میڈیکل آفیسر۔ اور تم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہو گے کہ ڈاکٹرز کی جب کال لگتی ہے تو ان کی ڈیوٹی آورز 36 آورز ہوتے ہیں۔ اس 36 آورز میں ڈاکٹرز کو وہیں پر کھانا ہوتا ہے، وہیں پر پینا ہوتا ہے، وہیں پر رہنا ہوتا ہے، وہیں پہ فریشن اپ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایمرجنسی وارڈز کے پیشنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور آل کیجویلٹیز جو ہوتی ہیں ان سب کو ڈاکٹرز کو ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہیں 36 آورز کی ایک پوسٹ کال کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 8 اگست 2024 کا ہے، جب ایک نامعلوم افراد کو آجیکار میڈیکل کالج کے سیمینار روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور رات کا وقت تھا تقریباً 11 بجے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہی شخص سیمینار روم سے واپس آتا دکھائی دیتا ہے، اور رات کے تقریباً 12:30 بجے ڈاکٹر تولما اور ان کے 4 جونیئر ڈاکٹرز اسی سیمینار روم میں جاتے ہیں، اور تقریباً رات کو 2:30 بجے وہ 4 جونیئر ڈاکٹرز اس روم سے واپس نکل آتے ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر تولما نے 36 آورز کی ایک ہیکٹک شفٹ کی تھی، تو انہیں آرام کے لیے کچھ ٹائم چاہیے تھا، تو وہ سیمینار روم میں ہی رک جاتی ہیں اور اپنے فیلوز سے کہتی ہیں کہ میں کچھ دیر آرام کروں گی۔ اب سب کچھ بالکل یوزول روٹین کے حساب سے چل رہا تھا۔ وہ ڈاکٹرز وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ان کے نکلنے کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے پورے ہاسپٹل کو ہلا کر رکھ دیا، نہ کہ صرف پورے ہاسپٹل کو بلکہ پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ایسا ہوا جو کہ بہت ان یوزول تھا۔ صبح 9 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر ہال کی طرف گیا تو صحیح، لیکن وہ ہال کے اندر نہیں گیا، اس غرض سے کہ شاید ڈاکٹر تولما ابھی تک آرام کر رہی ہیں۔ اسی صبح تقریباً 9:30 بجے ایک اور جونیئر ڈاکٹر اس ہال کی طرف بڑھتا ہے۔ ہال کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ ایک ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے پیروں کے تلے زمین نکل جاتی ہے۔ That scene was totally terrible۔ جس ڈاکٹر تولما سے وہ رات کو ہنسی خوشی مل کر جاتے ہیں، ان کو اس روم میں چھوڑ کر جاتے ہیں، صبح کے ٹائم جس ٹائم وہ واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر تولما موجود تو ہوتی ہیں، بٹ شی واز ناٹ الائیو۔ ڈاکٹر تولما کی لاش ایک نیلے میٹرس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر شدید زخموں کے نشان تھے، چہرہ اور پرائیویٹ پارٹس خون سے لت پت تھے۔ ہاف آف ہر باڈی واز نیکڈ۔ ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، جو ان کے گلاسز کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی وجہ سے تھا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں پہ بھی زخموں کے نشان تھے، اور دونوں پیر 90 ڈگری کے اینگل پر مڑے ہوئے تھے، جس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کا پیلوک گرڈل توڑا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہال میں جتنے بھی لوگ موجود تھے they were completely stunned۔ ہاسپٹل کی ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی زندگی بچائی جاتی ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک ایسا سلوک ہونا بالکل بھی ایک یوزول چیز نہیں تھی۔ موسٹ آف دا ٹائم ڈاکٹرز کے لیے یہ چیز بہت یوزول ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت سی پروسیجرز پرفارم کرتے ہیں، بہت سی آپریشنز پرفارم کرتے ہیں، ان کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن کی حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔
بٹ یہ مناظر، یہ سین ان کے لیے ایک ڈرا دینے والا سین تھا، ایک ایسا سین تھا جس سے ان کو اپنی سیفٹی کی پرواہ تھی۔ نہ کہ صرف اپنی سیفٹی کی پرواہ تھی، بلکہ ان کی ایک کولیگ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جو کہ درندگی سے کم نہیں تھا۔ جس انسان نے بھی یہ سب کیا تھا وہ انسان کی شکل میں ایک درندہ تھا۔ جب یہ نیوز ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کو پہنچائی جاتی ہے تو ہاسپٹل کے پرنسپل سندیپ گھوش نے ایک بہت کیجول سا رویہ اختیار کیا، ایک ایسا رویہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، سب کچھ بالکل نارمل ہو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے لیڈی ڈاکٹر کے گھر والوں کو کال کیا اور ان کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر کی طبیعت خراب ہے۔ جب گھر والوں نے یہ سنا تو انہوں نے کال بیکس کی بہت کوشش کی، لیکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ لیکن 15 منٹ بعد ان کے پیرنٹس کو ایک ایسی کال جاتی ہے جس کو سننے کے بعد ان کے پیرنٹس کے پیروں کے تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ان کے پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ان کے پیرنٹس کے لیے یہ بات بہت انیوژل تھی کیونکہ ایوری تھنگ واز گوئنگ گڈ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے ڈاکٹر طلمہ خودکشی کر سکے، ان کی لائف بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ تو یہ بات ان کی پیرنٹس کے لیے بہت شاکنگ تھی۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً 8 اگست کی رات 11:30 بجے ڈاکٹر طلمہ نے اپنی ماں کو کال بھی کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ چیز ان کے پیرنٹس کے لیے ایک بہت انیوژل چیز تھی کہ اچانک سے ان کو ایک خبر ملتی ہے، ایک کال آتی ہے کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی وداؤٹ اینی ریزن۔ زیادتی کی انتہا دیکھو کہ ان کے پیرنٹس کو تقریباً 3 گھنٹے انتظار کرایا جاتا ہے ان کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے۔ تم خود سوچو کہ ان پیرنٹس پر کیا گزری ہوگی کہ جن کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی ان کے سامنے ہی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اس باڈی کو دیکھنے سے ان کو روک رہی ہے۔ ہاسپٹل کے پرنسپل سندیپ گھوش نے اس چیز کو ایک سوسائیڈ کا رخ دیا، اس چیز کو ایک سوسائیڈ قرار دیا اور اس چیز کا الزام لیڈی ڈاکٹر کو دینے کی کوشش کی کہ وہ رات کے اس پہر اکیلے کیوں تھی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ لیڈی ڈاکٹر نے 36 آورز کی شفٹ ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 36 گھنٹے کی طویل شفٹ کرنے کے بعد وہ اس روم میں صرف اور صرف آرام کرنے گئی تھی، اور پرنسپل کے اس بیان نے تو جیسے آگ ہی لگا کر رکھ دی تھی۔ پرنسپل کے اس بیان سے ڈاکٹرز بہت زیادہ غصے میں تھے۔ ہر طرف ریلیز نکالی گئی، پورے انڈیا میں اس کیس کا ذکر ہونے لگ گیا تھا، پورے انڈیا میں یہ کیس فیمس ہو چکا تھا۔ سارے ڈاکٹرز ور آن دا روڈ، ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس نے ڈاکٹرز کے رائٹس کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا فیمیل ڈاکٹرز اپنے ہاسپٹلز میں سیف نہیں ہیں جہاں پر وہ کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ واقعہ نہ تو کسی روڈ پر ہوا تھا، نہ کسی کلب کے بارے میں ہوا تھا، نہ کہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ اکیلی تھی۔ ایک ایسی جگہ پر ہوا تھا جہاں پر ان کے آس پاس بہت سے لوگ تھے، اور یہ اس کوسچن کو ضرور جنم دیتا ہے کہ کیا ڈاکٹر طلمہ کی آواز، ان کی چیخیں کسی نے نہیں سنی؟ کیا کسی ایک بھی انڈیویجول کو ان کی آواز تک نہیں آئی؟ ان کی چیخوں کی آواز، ان کی درد کی، ان کی کرب کی انتہا کی آواز کسی نے نہیں سنائی دی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا۔ انیشلی پولیس کی طرف سے CCTV کیمرہ جو کہ اس ہال پر لگے ہوئے تھے، ان کی فوٹیجز کو نکالا گیا، ان کا جائزہ لیا گیا۔ فوٹیجز میں پولیس کیا دیکھتی ہے کہ تقریباً رات کے 4 بجے ایک شخص اس ہال میں داخل ہوتا ہے اور تقریباً رات کے 4:37 پر وہ ہال سے باہر نکل آتا ہے۔ ہال سے جاتے ہوئے یہ چیز نوٹس کی جاتی ہے کہ اس شخص کے گلے میں ایک بلوٹوتھ نیک تھا، لیکن جس ٹائم وہ واپس آتا ہے تو وہ بلوٹوتھ نیک اس کے گلے میں نہیں ہوتا، اور وہ بلوٹوتھ نیک ڈاکٹر کی لاش کے پاس سے ملا، بالکل ان کی لاش کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے اس بلوٹوتھ نیک کو اٹھایا اور ایز این ایویڈنس اس کو پریزرو کر لیا۔ پولیس نے انٹروگیشن کو آگے بڑھایا۔ جب پولیس نے اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا تو انہوں نے یہ بلوٹوتھ بینڈ
مشکوک لوگوں کے موبائلز کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کیا، جن کے اوپر پولیس کو گہرا شک تھا۔ اور یہ بلوٹوتھ بینڈ ایک سنجے نامی شخص کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب سنجے کون تھا اور وہ اس ہاسپٹل میں کیا کر رہا تھا؟ I will explain you about it۔ سنجے رائے ایک سیوک والنٹیئر تھا جس کا کام تھا ہاسپٹل کے مختلف مریضوں کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا۔ سیوک والنٹیئرز بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے لوگوں کی ہیلپ کے لیے، سوشل کازز کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں اور لوگوں کی ڈیفرنٹ طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ اپیرنٹلی سنجے بھی ایک سیوک والنٹیئر ہی تھا، لیکن سنجے انسان کے روپ میں ایک بھیڑیے سے کم نہ تھا۔ جس بے رحمی سے اس نے ڈاکٹر کے ساتھ یہ سب کیا، ان کا مرڈر کیا، ان کے ساتھ سیکشل اسالٹ کیا، وہ شاید کوئی ایک جانور بھی نہیں کر سکتا۔ سنجے رائے کا پاس بھی بہت سی مجرمانہ سرگرمیوں سے بھرا ہوا تھا، بہت سے کرائمز اس نے کر رکھے تھے۔ وہ اکثر خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک سیوک والنٹیئر تھا۔ سنجے رائے شراب پینے کا اور پورن موویز دیکھنے کا بہت شوقین تھا، اور اس چیز کی گواہی اس کے محلے والوں نے بھی دی تھی۔ سنجے کے محلے والے بھی اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ سنجے کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے محلے والوں کو بہت سی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے محلے کے لوگوں کو پولیس اہلکار کہہ کر ڈرایا کرتا تھا، دھمکایا کرتا تھا۔ اور اگر بات کی جائے تو سنجے نے تقریباً 4 شادیاں کر رکھی تھی، جن میں سے 3 بیویوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اور چوتھی بیوی جس کی ڈیتھ 1 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جو بندہ رات کو 4 بجے ڈاکٹر تولما کے روم میں جاتا ہے وہ سنجے ہی تھا، اور رات کو 4:37 پر نکلتا ہے وہ بھی سنجے ہی تھا۔ جب ڈاکٹر کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جایا جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر تولما کے جسم پر شدید زخموں کے نشان تھے، جن میں سے سر، گردن اور پرائیویٹ پارٹس شامل ہیں۔ ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا جو ٹوٹے ہوئے چشمے کے شیشوں کے ٹکڑوں سے ہوا تھا۔ سر میں گہرے زخموں کے نشانات تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ان کے سر کو دیوار پر مارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکٹر کے جسم سے کم 150 گرام سیمن فلوئڈ برآمد ہوا، جو 1 سے زیادہ افراد کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گلا گھونٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے، اور یہ رپورٹ یہ چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کیس میں صرف ایک بندہ انوالو نہیں تھا، یہ ملٹیپل لوگوں کا کام تھا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں اس کیس کے شروع میں بتایا تھا کہ سنجے رائے ایک شرابی بندہ تھا، ایک نشہ کرنے والا بندہ تھا، تو ایک نشہ کرنے والا بندہ تو اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو حالت ڈاکٹر کی ہوئی تھی وہ ایک بندے کے تشدد سے تو بالکل نہیں تھی۔ یہ چیز بالکل واضح تھی کہ اس کیس میں 1 سے زیادہ لوگ ملوث تھے، لیکن صرف ایک بندے کو ہی پکڑ کر، ایک بندے کو حراست میں لے کر یہ کیس اینڈ کیوں کر دیا گیا؟ ایسے کیا ریزنز تھے اس کیس کے پیچھے، یا ایسے کون سے لوگ تھے جن کو بچایا جا رہا تھا، جن کو ان کیس سے نکالا جا رہا تھا، لیکن یہ آٹوپسی اور یہ مرڈر چیخ چیخ کر یہ بول رہا تھا کہ یہ گنہگار صرف ایک بندہ نہیں ہے، اس میں ملٹیپل لوگ ہیں۔ اور اس چیز کو سچ ثابت کیا پولیس کی انویسٹیگیشن میں۔ There were loopholes in police investigation۔ جب اس کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے تو اس انویسٹیگیشن میں بہت سے لوپ ہول سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی جگہ تھا اس کو پورے طریقے سے سیل ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سٹیپ تو سب سے پہلا اور فورموسٹ سٹیپ ہوتا ہے جس سے آپ ایویڈنس کو پریزرو کر سکتے ہو۔ اور دوسرا مین لوپ ہول یہ سامنے نظر آتا ہے کہ جب پولیس اور ہاسپٹل انتظامیہ یہ ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی لاپرواہی سامنے نظر آتی ہے، پولیس کی طرف سے بھی، ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ اور یہ لاپرواہیاں چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ ہاسپٹل انتظامیہ اور پولیس کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کسی کو اس کیس میں بچا رہے ہیں۔
اور تیسرا سب سے بڑا لوپ ہول یہ سامنے نظر آتا ہے کہ اس کیس کو کولکتہ پولیس کمشنر ونیت کمار گوئل کے زیر نگرانی میں چلایا گیا، جو اس کیس کا تھرڈ لوپ ہول تھا۔ یہ سب لوپ ہولز، یہ سب پوائنٹ پولیس کی غفلت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھے۔ کیا پولیس اس کیس میں کسی کو سیو کر رہی تھی؟ کیا کوئی بہت ہائیلی انفلوئنشل پرسن تھا اس کیس کے پیچھے؟ جب اس کیس کو پورے انڈیا میں ہائپ ملی، جب ڈاکٹرز نے، لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کیا، تو یہ کیس گورنمنٹ نے سی بی آئی کے ہینڈ اوور کر دیا۔ جب یہ معاملہ سی بی آئی کے انڈر کیا جاتا ہے تو سی بی آئی کے ٹیم کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ہاسپٹل کے واش روم اور ریسٹ روم میں رینوویشن کا کام سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ واش روم اور ریسٹ روم سیمینار کے بالکل ساتھ تھے۔ اب تو خود اس چیز کا اندازہ لگاؤ، جہاں پر ایک مرڈر کیس کے ایویڈنس موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، وہاں پر رینوویشن کا کام لگانے کا کیا مقصد تھا؟ تو شاید یہ سب چیزیں پروف ٹیمپرنگ کی طرف جا رہی تھی، پروفز کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پروفز کو جتنا تک ہو سکے تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاکہ سی بی آئی کی ٹیم اصل قاتل، اصل مجرموں تک نہ پہنچ سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تقریباً ہزاروں کے حساب سے اس ہاسپٹل میں گنڈوں کو بھیجا گیا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے ایویڈنس کو مٹانے کی پوری کوشش کی، اور وہ اس کوشش میں شاید کامیاب بھی ہو گئے۔ اب یہ سب چیزیں، یہ سب شواہد ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس کیس کے پیچھے صرف ایک مجرم نہیں تھا۔ There were multiple people جن کو بچایا جا رہا تھا، جن کو سیو کیا جا رہا تھا۔ کیا یہ سچائی کا گلا گھونٹنا نہیں تھا؟ کیا یہ زیادتی نہیں تھی کہ ایک 31 سالہ ڈاکٹر جو کہ پوری محنت سے اپنا کام کر رہی ہیں، جو کہ پوری محنت سے مریضوں کو چیک کر رہی ہیں، اپنا کام بخوبی نبھا رہی ہیں، ان کا مرڈر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سیکشول اسالٹ کیا جاتا ہے، ان کا ریپ کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ ایسے کیا ریزنز تھے؟ ان کے ساتھ یہ چیز کیوں ہوئی؟ اور بہت سے ڈاکٹرز اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آٹوپسی رپورٹ کے حساب سے یہ کیس صرف ایک بندے کا کیس نہیں تھا، اس کیس میں بہت سے لوگوں کی انوالومنٹ تھی۔ There were multiple people۔ اور سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ کرائم سین سے جو سیمن ملا تھا اس کی کوانٹٹی 150 ml تھی، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہیومن کا ہو۔ اٹ واز آف ملٹیپل پیپل، اس چیز میں ملٹیپل لوگ انوالو تھے، سب شواہد، سب ثبوت اس چیز کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس کیس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے اس سب چیزوں کو نیگلیکٹ کیا گیا۔ میں بار بار اس چیز پر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اس کیس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے، ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کی جائے، سچ کو سامنے لایا جائے، تاکہ ایک معصوم لڑکی کو جسٹس مل سکے۔ ایک ایسی معصوم لڑکی جس نے اپنی ساری زندگی، 31 سالہ زندگی، جتنی بھی زندگی اس نے جی، لوگوں کے لیے وقف کر دی، اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی گئی؟ کیا ریزنز تھے اس سب کے پیچھے؟ کیا چیزیں تھی؟ کون لوگ تھے جن کو بچایا جا رہا تھا، جن کو سیو کیا جا رہا تھا؟ یہ سب چیزیں سامنے کیوں نہیں آئی؟ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس انسان کو پولیس نے پکڑا تھا اس کے جسم پر کوئی بھی خروچ کے نشانات بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ڈاکٹر کی باڈی پر جو سکریچز کے نشان تھے، جو ان کے فیس پہ سکریچز کے نشان تھے، وہ اس چیز کو بالکل واضح کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر درجے کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کے سامنے ایک بندہ نہیں تھا۔ There were multiple people present جنہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ بے انتہا زیادتی کی، بے دردی سے ان کو مارا۔ اور میری ان سب باتوں کو بیک اپ کرتا ہے ڈاکٹرز کا احتجاج میں بہت سے ڈاکٹرز اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک بندہ جو نشے کی حالت میں ہے، جس کی باڈی پہ کوئی سکریچ نہیں ہے، وہ یہ ہینس ایکٹ کیسے کر سکتا ہے؟
یہ چیز ایک بندے کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، اور ایک ایسا انسان جو نشے کی حالت میں دھت ہو وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا۔ ان کا موقف بھی یہی تھا کہ اس کیس کے پیچھے باقی لوگ بھی موجود ہیں، اور آج تک وہ ڈاکٹرز اس احتجاج پہ ہیں، اس چیز پر کھڑے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے۔ کیا باقی سب لوگ جو اس چیز میں شامل تھے وہ کبھی سامنے آ پائیں گے؟ کیا ڈاکٹر کو کبھی جسٹس مل پائے گا؟ میرا یہ سوال تم لوگوں سے ہے، کمنٹ باکس میں مجھے اس کا آنسر ضرور کرنا۔ یہ کیس جتنا سمپل نظر آ رہا ہے اتنا سمپل نہیں تھا، یہ کیس بہت پیچیدہ کیس ہے۔ پولیس اور اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس کیس کی ڈیپ روٹس تک جائیں، اس کیس کو ڈیپ روٹس تک جج کریں، انالائز کریں، اور ان سب لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جنہوں نے بڑی ہی بے رحمی سے اور درندگی سے اس ڈاکٹر کا قتل کیا۔ اور میں تم سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ نہ تو وہ ڈاکٹر کسی کلب کے باہر تھی، نہ تو وہ ڈاکٹر کسی روڈ پر تھی، نہ تو وہ ڈاکٹر کسی سنسان جگہ پر تھی، بلکہ وہ ڈاکٹر ایک ایسی جگہ پر تھی جو کہ سیکیور تھا، جہاں آس پاس لوگ تھے۔ تو کیا کسی نے ان کی آواز نہ سنی؟ کیا کسی نے ان کی چیخو پکار نہ سنی؟ اس کیس میں بہت سے لوپ ہولز موجود ہیں جو کہ سالو ہونا باقی ہیں۔ کیا ڈاکٹر کی فیملی کو کبھی انصاف مل پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ انتظامیہ، لوکل اتھارٹیز، پولیس، جسٹس سسٹم کے لیے کوسچن مارک ہے۔ یہ کیس کوسچن مارک ہے ایک سسٹم کے پیچھے جہاں پاورفل لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، سامنے بچایا جا رہا ہے۔ پولیس، اتھارٹیز ان لوگوں کو کیوں بچا رہی ہیں؟ ہر شاہد یہ چیخ کر بول رہا ہے کہ اس کیس کے اندر بہت سے لوگ شامل ہیں، بہت سے لوگوں کی انوالومنٹ ہے۔ اور اس کیس کے اینڈ میں جاتے جاتے میرے تم سے کچھ سوال ہیں، اور ان سوال کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دینا۔ کیا تمہیں لگتا ہے سنجے رائے اس کیس کا واحد مجرم تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کیس میں پولیس کی اور اتھارٹیز کی طرف سے ایک غفلت دکھائی گئی؟ پلیز کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کرنا۔ تھینک یو۔